الله والله 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 الله والله 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 الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيب كلنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. آمنت بالله صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل عزت اکرام و تکریم اور میرے معزز محترم بھائیوں، دوستوں اور عزیزوں، اللہ رب العزت کا فضل، احسان اور کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اسلام اور ایمان کی نعمت عطا فرمائی، اور ایمان والوں سے اللہ رب العزت نے بہت سے وعدے فرمائے ہیں. اگر وہ ایمان اور تقوی والی زندگی گزارتے رہیں گے اور اللہ کے ہاں اس حال میں پیش ہوں گے کہ ایمان اور تقوی کی زندگی اختیار کرتے ہوئے دنیا سے گئے، تو اللہ رب العزت نے ایمان والے متقی آدمی کے لیے بڑے انعامات رکھے ہیں. قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ سے ڈرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، پرہیزگاری والی زندگی گزارتا ہے اور نافرمانی والی زندگی سے بچتا رہتا ہے، احکامات کا پابند ہو کر چلتا ہے، اللہ کے اوامر کو سامنے رکھ کر اس پر عمل کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی والی زندگی نہیں گزارتا، یجعل لہ مخرجا، پہلا انعام اللہ اس کو یہ عطا فرماتے ہیں کہ اللہ ہر تنگی سے اس کے لیے راستہ نکال دیتے ہیں. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کسی مصیبت میں نہیں پھنسے گا، کسی مشکل میں نہیں آئے گا، مشکل آئے گی تو اللہ اس کے لیے راستہ ہموار کر دیں گے، اس لیے کہ اس نے اپنا تعلق اللہ سے قائم رکھا ہوا ہے، اس لیے کہ اس نے اپنا رشتہ، اپنا تعلق، اپنی وابستگی، اپنے دل کی توجہ اس ذات سے لگائی ہوئی ہے جس ذات کے ہاتھ میں ہے سب کچھ. وہ چاہے تو مسائل کھڑا کر دے، وہ چاہے تو آسانیاں پیدا کر دے، وہ چاہے تو مشکلات اتار کے مشکلات میں الجھا دے، وہ چاہے تو مشکلات کے بھنور سے راستہ نکال کے آسانیوں کی منزلیں عطا کر دے، وہ چاہے تو بیماریاں لگا کر
معذور کر دے، وہ چاہے تو مہلک بیماریوں سے نکال کر شفائے کاملہ عطا فرما دے، اس ذات کو کون پوچھنے والا ہے؟ تو اس شخص نے چونکہ اللہ سے اپنا تعلق قائم رکھا، دوستی قائم رکھی، توجہ اللہ کی طرف کی، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، پہلا انعام اللہ تقوی پر اس کو یہ عطا فرماتے ہیں کہ اللہ ہر تنگی سے اس کے لیے راستہ بنا دیتے، ہر مشکل سے اس کو نکال دیتے ہیں، ہر مصیبت سے اللہ اس کو نکال کر کھڑا کر دیتے ہیں۔ اور دوسرا انعام اسی آیت میں اللہ نے بیان فرمایا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ اس کو رزق وہاں سے دیتے ہیں جہاں سے اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ ساری انسانیت اس مسئلے میں پریشان ہے، کہاں سے رزق آ جائے، کس طرح آ جائے، کیسے کما لوں، کیسے بڑھ جائے، کیسے میں استعمال کر لوں، کہاں تک میں پہنچ جاؤں، اور کن کن راستوں کو اختیار کروں، کن کن اسباب کو اختیار کروں تو میں یہ سب کچھ حاصل کر سکتا ہوں۔ لیکن اللہ نے جو رزق کا وعدہ فرمایا ہے وہ دنیا کے اسباب کے ساتھ نہیں فرمایا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے، جو تقوی اختیار کرتا ہے، پرہیزگاری والی زندگی اختیار کرتا ہے، اللہ اس کو رزق وہاں سے عطا فرماتے ہیں کہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ گناہوں سے اللہ کے ڈر کی وجہ سے بچنا، یا گناہوں سے اللہ کی محبت کی وجہ سے بچنا کہ اللہ ناراض ہوگا میں نہیں کرتا، یا اللہ کی پکڑ آئے گی میں نہیں کرتا، اس کو کہتے ہیں تقوی۔ اور قرآن مجید میں نے اس آیت میں دو انعام بیان کیے جو اللہ نے بیان فرمایا۔ دوسری آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تم تقوی اختیار کرو گے، اللہ سے ڈرتے رہو گے۔ آسان مثال اس کی علماء نے یہ دی ہے، غالباً حضرت عمر سے پوچھا گیا کہ تقوی کیا ہے، فرمایا خاردار کانٹے دار جھاڑیوں سے اپنے آپ کو جیسے بچ بچا کے نکلتے ہو، دنیاوی زندگی میں گناہوں سے اپنے آپ کو ایسے بچ بچا کے نکل جانا تقوی ہے۔ ادھر نہ پھنس جائیں، ادھر نہ لگ جائیں، ادھر نہ گر جائیں، ادھر کسی مصیبت میں نہ آ جائیں، ادھر کسی گناہ میں ملوث نہ ہو جائیں، ادھر کوئی نافرمانی نہ ہو جائے۔ ہر وقت جس انسان کو یہ دھڑکا لگا رہتا ہے اللہ اس کو پھر بچنے کا راستہ بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ تو فرمایا ان تتقوا اللہ، اگر تم تقوی اختیار کرو گے، جیسے اللہ چاہتے ہیں ایسے زندگی گزارنی، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں ایسے زندگی گزارنی، وہی تقوی ہے۔ یجعل لکم فرقانا، تیسرا انعام فرمایا کہ اللہ تمہارے دل میں ایسا نور پیدا کریں گے جس نور کی برکت سے تم یہ فیصلہ کر سکو گے یہ حق ہے یہ باطل ہے، یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے، یہ حلال ہے یہ حرام ہے، یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا، اس سے اللہ راضی ہوگا اس سے ناراض ہوگا، اس کے کرنے کی گنجائش ہے اور اس کے کرنے سے میں نے بچنا ہے۔ ایسا نور اللہ عطا فرمائیں گے جو اس چیز میں تمیز پیدا کر دے گا کہ یہ ہے چلنے کا راستہ اور یہ ہے بچنے کا راستہ۔ نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں انسان کو بنانے کے بعد، ساری صلاحیتیں دینے کے بعد میں نے اس کو دو راستے دکھا دیے ہیں، ایک ہے شکر گزاری والا، ایک ہے نافرمانی والا، ایک ہے اللہ کی مان کر چلنے والا، ایک ہے اپنے دل کی خواہشات کی مان کر چلنے والا، ایک ہے نفس کو اللہ کے حکم کے تابع کر کے چلنے والا، ایک ہے نفس کو خواہشات کے تابع کر کے چلنے والا، ایک ہے اصحاب الیمین کا راستہ اور ایک ہے اصحاب الشمال کا راستہ۔ تو فرمایا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، تقوی اختیار کرو گے تو اللہ وہ نور، وہ صلاحیت پیدا کر دے گا جس سے تم فیصلہ کر سکو گے یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا۔ ورنہ جب تقوی نہیں ہوتا نا پھر نہ کرنے والے کاموں میں بھی ہم گنجائش ڈھونڈ کر رہے ہوتے ہیں، کوئی گنجائش تو ہوگی اس کے کرنے کی، اس لیے کہ میرے خاندان کا مسئلہ ہے، اس لیے کہ رسم و رواج کا مسئلہ ہے، اس لیے کہ ماحول معاشرے کا مسئلہ ہے، کوئی گنجائش تو ہوگی اس میں۔ اللہ کے رسول کے فرمان کو پھر متقی آدمی دیکھتا ہے، جو تقوی والا نہیں ہوتا وہ نہیں دیکھتا۔ یہ باتیں تو ٹھیک ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں، لیکن
میری ناک کٹ جائے گی اگر ایسے نہ کیا تو۔ یہ ہوتا ہے ماحول میں۔ اللہ کے فیصلے تو دو ٹوک ہیں بھائی، جو اس پر آئے گا اسی کے ساتھ سارے انعامات، دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں، کامیابیاں، عروج، بلندیاں، عزتیں، ساری اسی کے ساتھ۔ ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، تیسرا انعام یہ بیان فرمایا کہ ایسا نور دے گا جس سے حق و باطل میں تمیز پیدا ہو جائے گی۔ اور چوتھا انعام فرمایا یکفر عنکم سیئاتکم، اللہ تقوی کی وجہ سے، تمہارے ڈرتے رہنے کی وجہ سے، پرہیزگار بن کر زندگی گزارنے کی وجہ سے، نافرمانی کے راستے سے بچنے کی وجہ سے اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر کے تمہاری مغفرت اور بخشش کر دے گا۔ 4 انعام ہو گئے جو تقوی پہ اللہ نے دیے، چھوٹے انعام نہیں، سارا مسئلہ حل ہو رہا ہے۔ 5ویں جگہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ پچھلی پوری آیت پڑھتا ہوں، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ اے دنیا بھر کے انسانوں، ہم نے جو تمہیں مذکر اور مؤنث میں پیدا کیا ہے، کچھ مرد بنا دیے، کچھ عورتیں بنا دیں، وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اور تمہیں خاندانوں میں تقسیم کر دیا ہے، قبیلوں میں بانٹ دیا ہے، قوموں میں تقسیم کر دیا ہے، صرف اس لیے کہ تمہارا تعارف ہو، پہچان ہو، یہ کون ہے، یہ کون ہے، یہ کون ہے۔ اس کا تعلق کس خاندان سے، کس قوم سے، کس قبیلے سے، عربی ہے، عجمی ہے، مغربی ہے، مشرقی ہے، کہاں کا ہے، بس خاندانوں کے اعلیٰ نسب ہونے کی وجہ سے یا نچلے درجے کے ہونے کی وجہ سے اللہ کے ہاں تمہاری عزت نہیں ہوا کرتی۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں اگر تمہاری عزت ہے تو تمہارے متقی ہونے کی وجہ سے۔ یعنی اللہ کے ہاں اگر عزت چاہتے ہیں، مقام چاہتے ہیں، محترم بننا چاہتے ہیں، مکرم بننا چاہتے ہیں، عظمت اور عزت چاہتے ہیں تو تقوی اختیار کرنا پڑے گا، راستہ یہی ہے۔ ممکن ہے دنیاوی ماحول میں اس کو بہت کچھ سمجھا جاتا ہو لیکن تقوی نہیں ہے تو اللہ کے ہاں کوئی مقام نہیں۔ ممکن ہے دنیاوی ماحول میں اسے کچھ نہ سمجھا جاتا ہو لیکن متقی ہے تو اللہ رسول کے ہاں محترم ہے، باعزت ہے۔ تو میں قرآنی آیات سے تقوی پر انعامات بیان کر رہا تھا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں محترم وہی ہوگا جو متقی ہوگا۔ اگلی آیت، ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ متقی لوگوں سے محبت فرماتے ہیں۔ تقوی والوں کو اللہ دوست رکھتے ہیں۔ اب محبت پر اور دوست پر 2 حدیثیں میرے ذہن میں۔ اللہ رب العزت متقی لوگوں کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں، کیسے؟ حدیث پاک میں آتا ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ اللہ سے ڈرتا ہے، ڈرتا رہتا ہے، تقوی والی زندگی اختیار کرتا ہے، پرہیزگاری والی زندگی اختیار کرتا ہے، وہ اللہ کے ہاں محبوب ہو جاتا ہے۔ اللہ آسمانوں پر اعلان کرتے ہیں، اے جبرائیل میرے فلاں بندے سے مجھے محبت ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ حضرت جبرائیل بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، گردے کے آسمان کے فرشتے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اللہ پھر اس محبت کو دنیا میں اتارتا ہے، دنیا کے لوگ بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اور ایسے ہی جو شخص تقوی والی زندگی نہیں گزارتا، نافرمانی والی زندگی گزارتا ہے، جو جی میں آتا ہے کرتا ہے، جو من میں آتا ہے کر گزرتا ہے، جو خیالات بنے اور ان خیالات کو وہ عملی جامہ پہچان بنانے کی کوشش کرنے لگ جاتا ہے، نہیں دیکھتا حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، اللہ ناراض کس سے ہوں گے، راضی کس سے ہوں گے، اس کا کوئی خیال نہیں ہوتا، تو اللہ کے ہاں وہ مبغوض ترین آدمی بن جاتا ہے، محبوب نہیں بنتا۔ پھر اللہ کیا کہتے ہیں؟ آسمانوں پر اعلان کرتے ہیں، جبرائیل فلاں بندے سے مجھے نفرت ہے، تم بھی اس سے نفرت کرو۔ فرشتے آسمان کے اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں، پھر محبت نہیں، یہی نفرت دنیا میں اتار دی جاتی ہے، دنیا کا ہر انسان اس سے نفرت کرنے لگتا ہے۔ ممکن ہے سامنے جی جان کر لے، کیسے نفرت کریں گے؟ ممکن ہے سامنے جی جان کر لے، پیچھے برے الفاظ سے ہی پکار رہا ہوگا۔ عزت تو وہ ہے جو سامنے بھی عزت ہے، پیچھے بھی عزت ہے، دعائیں دیں لوگ، وہ دنیا سے چلا جائے تو روئیں، افسوس کریں کہ کیسا انسان آج دنیا سے چلا۔ عزت تو یہ ہے دنیا اور آخرت۔ ان اللہ یحب المتقین پر ایک حدیث یہ سنائی، دوسری اللہ اس کو دوست بنا لیتا ہے۔
حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص اللہ کی مان کر زندگی گزارتا ہے اللہ اسے اپنا دوست بنا لیتا ہے. مطلب اس کا مفہوم یوں بیان فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. پھر اللہ اس کی آنکھ بن جاتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے, اس کا ہاتھ بن جاتا ہے جس سے وہ پکڑتا ہے, اس کا پاؤں بن جاتا ہے جس سے وہ چلتا ہے. حضرات صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول, یہ ہاتھ پاؤں آنکھ بننے کا کیا مطلب؟ یعنی اس کی نگاہ پھر وہاں اٹھتی ہے جہاں اٹھانے کا حکم ہوتا ہے, اور وہاں جھک جاتی ہے جہاں جھکانے کا حکم ہوتا ہے. وہ ہاتھوں سے وہ اعمال کرتا ہے جہاں کرنے کا حکم ہے, اور پاؤں سے اس طرف چل کے جاتا ہے جہاں سے اللہ کی رضا ملتی ہے. ان اللہ یحب المتقین, تو اللہ متقی لوگوں سے محبت کرنے لگتے ہیں. میرے عزیز دوستو, تقوی اختیار کرنا, اسی پر اللہ نے سارے انعامات رکھے ہیں. آخری گزارش کر کے اجازت چاہتا ہوں. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف بھیجا. حضرت معاذ سواری پر سوار ہیں, رحمت دو عالم سواری کے ساتھ پیدل چل رہے ہیں. پیدل چلتے ہوئے وصیتیں کرتے جا رہے ہیں. جب ساری وصیتیں مکمل ہو گئیں, حضرت معاذ کو مخاطب کیا اور فرمایا یا معاذ عسى ان لا تلقاني بعد عامي هذا ولعلك ان تمر بمسجدي هذا وقبري. اے معاذ, تم ایک بڑے عظیم سفر کے لیے جا رہے ہو, ایک اونچے کام کے لیے جا رہے ہو, نبی کے فرمان کے لیے جا رہے ہو, اللہ کے احکام کے لیے جا رہے ہو, ایک بڑے اونچے کام کے لیے جا رہے ہو. لیکن میں تمہیں ایک بات کہنے لگا ہوں, ہو سکتا ہے تم لوٹ کر آؤ تمہاری میری ملاقات نہ ہو سکے. ہو سکتا ہے تم لوٹ کر آؤ تو مسجد نبوی ویران نظر آئے, مصلی رسول خالی نظر آئے, اور تمہارا گزر میری قبر پر ہو, میری مسجد نہ ہو, میری تمہاری ملاقات نہ ہو سکے. فبکا معاذ جشعا لفراق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت معاذ حضور کے اس فراق کے صدمے سے زاروں قطار رونے لگے. فالتفت, اپنا چہرہ ایک طرف پھیر لیا. رحمت دو عالم نے بھی اپنا چہرہ مدینے کی جانب پھیر لیا کہ اگر میری آنکھوں میں آنسو گرتے ہوئے معاذ نے دیکھے تو اور دکھی ہو جائے گا. آخری بات جو تقوی کی میں کہنا چاہتا ہوں, رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ کو تسلی دینے کے لیے کیا فرمایا؟ ان اول الناس بالمتقون من كانوا وحيث كانوا. معاذ پریشان نہ ہو, قیامت والے دن سب سے زیادہ میرے قریب وہ ہوگا جو متقی ہو. تم دور تو جا رہے ہو لیکن دور نہیں ہو, اگر تقوی ہے تو میرے قریب ہو. قیامت تک آنے والا انسان جو صدیوں بعد دنیا میں آئے گا, لیکن اگر متقی ہے اور میرے قریب آنا چاہتا ہے قیامت والے دن, تو تقوی اختیار کرے گا. قیامت والے دن میرے قریب ہوگا. من کانو وحیث کانو, جو بھی ہو جہاں رہتا ہو. اللہ رب العزت مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. اللہ 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 اللہ